بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے MCQs ڈسکس کریں گے۔ MCQ 1 ہے ہمارے پاس، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم belong to ڈیش فیملی۔ اس میں کریکٹ آنسر ہیں اے ہاشمی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک کا نام کیدار تھا۔ کیدار کے بیٹے کا نام عدنان اور پھر ان کے بیٹے کا نام معاذ بن نزار بن مزر بن الیاس بن مدرک بن حزیمہ بن کنانہ بن نظر بن مالک بن فحر بن غالب بن لوئی بن کعب بن مرہ بن کلاب بن کسام بن مناف بن ہاشم جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے پردادا تھے، بن عبد المطلب بن عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام ہاشمی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، ان دا بگننگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورکڈ ایز اے شیپرڈ فار ڈیش۔ اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس اے بنو سعد۔ نبی علیہ السلام نے چرواہے چرائے ہیں بنو سعد قبیلے کے، جو نبی علیہ السلام کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ تھا۔ نبی علیہ السلام کی ایک رضائی بہن تھی جس کا نام شیمہ تھا، جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ ان کا تعلق بنو سعد قبیلے سے تھا اور نبی علیہ السلام نے ان کے چرواہے چرائے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ڈیش سنس۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہیں سی۔ نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، قاسم الطاہر، عبداللہ اور ابراہیم۔ قاسم الطاہر عبداللہ جو تھے وہ حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور ماریہ قبطیہ سے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ قاسم الطاہر اور عبداللہ جو ہیں یہ جنت المولا میں مدفون ہیں اور ابراہیم یہ جنت البقیع میں۔ نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، قاسم الطاہر، عبداللہ، ابراہیم۔ قاسم الطاہر اور عبداللہ یہ حتیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ کی اولاد میں سے تھے۔ ابو رافع نے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی خبر جب سنایا تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایک غلام عطا فرمایا۔ 7ویں دن ان کا عقیقہ ہوا، بال کے برابر چاندی خیرات کی۔ ام سیف کے شوہر لوہار تھے تو ان کا گھر دھوئیں سے بھرا رہتا تھا۔ یہاں پہ ان کا انتقال ہوا۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ اتفاق سے اس روز سورج گرہن ہو گیا۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ڈیش ڈاٹرز۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس ڈی 4۔ نبی علیہ السلام کے 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ یہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے تھے۔ زینب جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی۔ ابو العاص بن ربیع لقیط سے شادی ہوئی تھی۔ حبشہ میں حبار بن اسود نے تیر مارا۔ 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ام ایمن، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زمعہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ ابو العاص اور نبی علیہ السلام نے ان کو قبر میں اتارا۔ نبی علیہ السلام کی دوسری بیٹی رقیہ تھی۔ عتبہ جو ابو لہب کا بڑا بیٹا تھا ان سے ان کی شادی ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام کی تیسری بیٹی ام کلثوم جو ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے شادی ہوئی تھی اور ابو لہب کے کہنے پر ان کو جدا کیا تھا۔ تو 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور اسی 3 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ 6 برس تک حضرت ام کلثوم 6 برس تک زندہ رہی اور 9 شعبان 9 ہجری میں انتقال ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔
نبی علیہ السلام کی چوتھی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا، نام فاطمہ تھا اور لقب ان کا زہرا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ 5 اولادیں تھی، حسن، حسین، ام کلثوم، زینب اور محسن۔ نبی علیہ السلام کے 6 ماہ بعد وفات ہوئی تھی۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، ان دا سکھ ریلیجیس وار وین پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 20 years of age, قریش اینڈ دیئر allies were led by ڈیش۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہیں ڈی، حرب بن امیہ۔ نیکسٹ MCQ ہے ٹو وٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دا زبور واز ریویلڈ بائی اللہ۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہیں بی، پروفیٹ داؤد علیہ السلام۔ زبور جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، ٹو وٹ پروفیٹ دا انجیل واز ریویلڈ بائی اللہ۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہیں ڈی، پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام۔ انجیل جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، وٹ کمپینین آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ایوارڈیڈ ود دا ٹائٹل آف دا سورڈ آف اللہ۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہیں ڈی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں اسلام لے آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی طرف 6 ہجری میں مدینے کی طرف نکلے تو عمر بن عاص ملے تو بولے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسلام لانا چاہتا ہوں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا بھی یہی ارادہ ہے۔ دونوں نبی علیہ السلام کے سامنے اسلام لے آئے۔ فتح مکہ میں جب ایک دستے کے افسر نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر ان کو یہ ٹائٹل ملا تھا کہ دا سورڈ آف اللہ یعنی یہ اللہ کا تلوار ہیں۔ 8 ہجری میں غزوہ موطا کا جو واقعہ ہوا، ان میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹ کر گری تھی، لیکن مقابلہ آخر تک کرتے رہیں اور آخر کار فوج کو دشمن کی ضد سے بچا لائے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، وٹ کمپینین آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ایوارڈیڈ ود دا ٹائٹل آف دا لائن آف اللہ۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہیں بی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب بعثت نبوی سے 10 سال پہلے اور ہجرت نبوی سے 23 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 40 ہجری بروز جمعہ کوفہ کے جامع مسجد میں آپ پر ابو لؤلؤ فیروزی نے حملہ کیا تھا اور کوفہ نجف قبرستان میں دفن کیا۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی بیٹے کے نام سے، اور ابو تراب یعنی اے مٹی والے، اور ان کا ایک لقب حیدر تھا جو ان کی ماں فاطمہ نے رکھا تھا، اور اسد اللہ جو خیبر کے موقع پہ ان کو ملا تھا۔ خیبر میں مختلف قلعے فتح ہوئے، لیکن قلعہ کموس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر کو بھیجا لیکن ناکام لوٹ آئے، کیونکہ یہ مرحب کا تخت گاہ تھا۔ اور جب دیر ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ایسے شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو چاہتا ہے۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ غیر متوقع بات تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آشوب تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کو علم عطا ہوا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہود کو لڑ کر مسلمان بنا لیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان پر اسلام پیش کرو۔ ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے اسلام لے آئے تو سرخ اونٹوں سے یہ بہتر ہے۔ آمنا سامنا ہوا، مرحب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے درمیان مکالمہ ہوا۔ مرحب نے کہا
کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، دلیر ہوں، تجربہ کار ہوں، صلاح جوش ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا، حیدر اسد اللہ، میں شیر نیستان کی طرح محیب و بدمنظر ہوں۔ ایک وار کیا اور مرہب کو قتل کیا۔ 20 دن محاصرے کے بعد یہ قلعہ فتح ہوا تھا، جس میں 93 یہودی مارے گئے تھے اور صحابہ میں 15 بزرگوں نے شہادت پائی تھی۔ تو خیبر کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسد اللہ کا لقب ملا تھا اور ان کی ماں فاطمہ نے ان کو حیدر کا نام دیا تھا۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، واٹ واز دا نیم آف امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس میں کریکٹ آنسر ہے اے، محمد بن اسماعیل۔ ان کا اصل نام عبداللہ بن محمد بن اسماعیل تھا۔ 13 شوال 194 ہجری جمعے کے دن بخارا میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 15 سال میں فقہ کی تعلیم مکمل کی، پھر علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے۔ آخر میں امام بخاری اپنے وطن بخارا آ گئے، لیکن حاکم بخارا سے اختلاف رہا تو پھر سمرقند کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں خرتانگ میں 56 ہجری میں انتقال ہوا اور وہیں پہ مدفون ہوئے۔ یہ امام مسلم کے استاد بھی رہے۔